وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر۔ اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دینا فرض ہے، یعنی خون بہا دینا واجب نہیں۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کریمہ میں قتل کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور پچھلی آیات سے ان کا تعلق یہ ہے کہ وہاں بھی جنگ کی حالات میں قتل و قتال کی باتیں ہوئی تھیں اور ان کے کچھ احکام دیے گئے تھے، تو اب جنگ کی حالات کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے کیا احکام ہوں گے وہ ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک شخص دوسرے کو قتل کرے تو اس میں 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر قتل کرے، قتل کرنے والے کا مقصود دوسرے کی جان لینا ہی ہو، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور اس کا حکم آگے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 93 میں بیان فرمایا ہے، جس کی میں آگے تفصیل عرض کروں گا۔ لیکن پہلے شروع کیا ہے قتل کی دوسری قسم سے، یعنی قتل خطا سے، اور اس سے شروع کرنے کی وجہ بھی شروع میں یہ بیان کر دی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اس کا یہ کام نہیں ہے تو
تصور یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو شاید غلطی سے ایسا ہو گیا. جب تک جان بوجھ کر قتل کرنا پوری طرح ثابت نہ ہو، دلائل کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، تو تصور یہ سمجھا جائے گا کہ کسی شخص نے اگر کسی دوسرے کو قتل کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ قتل خطا ہو، یعنی غلطی سے قتل کیا ہو. تو معنی یہ فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. غلطی سے ایسا ہونے کے معنی یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یا تو بے خیالی میں مثلا گولی چل گئی، یا مارنا تو کسی شکار کو تھا اور شکار کے بجائے کسی انسان کو گولی لگ گئی اور وہ قتل ہو گیا، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے. اس قتل خطا کی 3 صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہیں. اگر کسی مسلمان کا قتل ہو جائے غلطی سے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمان کا قتل ہوا دارالاسلام میں، یعنی کسی مسلمان حکومت کے ملک میں قتل ہوا، غلطی سے ہوا، تو اس صورت میں جس نے بھی قتل کیا ہے اس کے ذمے 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور ایک یہ کہ مرنے والے کی دیت یعنی خون بہا اس کے ورثہ کو ادا کرے. الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، دیت معاف کر دیں، خون بہا معاف کر دیں، جزوی طور پر یا کلی طور پر، کچھ حصہ معاف کر دیں یا پورا معاف کر دیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو جب دارالاسلام میں کسی مومن کو قتل کیا گیا تو اس میں 2 چیزیں واجب ہوئیں، ایک دیت اور ایک کفارہ. کفارہ کیا ہے اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے ان آیات میں کہ اصل کفارے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کرے، اور اگر غلام نہ ہو، موجود نہ ہو، اس کی ملکیت میں نہ ہو، جیسا کہ آج کل غلام شرعی قسم کے غلام کہیں موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. یہ کفارہ ہے. تو اگر دارالاسلام میں کسی مومن کو قتل کیا تو اس کے اوپر 2 چیزیں واجب ہوئیں، ایک دیت خون بہا اور ایک کفارہ. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس پر فرض ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے. اور یہ دیت اور خون بہا کی مقدار احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں یا تو 100 اونٹ ہوتے تھے یا 1000 دینار ہوتے تھے. تو دینار کا جو وزن ہوتا تھا 1000 دینار کا، آج اس کے سونے کی قیمت جو بنے گی وہ دیت بن سکتی ہے، یا 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ دیت بن جائے گی ایک انسان کی. پھر آگے فرمائے الا ان یصدقوا، یعنی الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں اور کہہ دیں بھئی ہم دیت نہیں لیتے، چاہے کلی طور پر معاف کر دیں، پوری کی پوری معاف کر دیں، یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیں کہ بھئی 1/4 حصہ معاف کرتے ہیں، 3/4 لیتے ہیں، یا اس کے برعکس. تو یہ قتل خطا کی ایک صورت ہوئی کہ قتل خطا دارالاسلام میں ہوا کسی مسلمان کا، تو اس پر 2 چیزیں واجب ہو گئی، کفارہ بھی اور دیت بھی.
دوسری صورت بھی اسی جیسی وہ اگلی آیت کے بعد بیان فرمائی گئی ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر مسلمان کو قتل کیا گیا غلطی سے، اور وہ مسلمان کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے کہ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے جیسے کہ دارالاسلام میں کسی کو قتل کرنے کا ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی کفارہ بھی واجب ہے اور دیت بھی واجب ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے۔ اب اس معاہدہ ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غیر مسلم لوگ دارالاسلام میں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کا اسلامی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت وہ امن کے ساتھ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، اور یا جزیہ ادا کرتے ہیں یا کوئی اور معاہدہ ان کے ساتھ جو ہے اس معاہدے کی پابندی کرتے ہیں، تو چاہے وہ مسلمان نہ ہو لیکن احکام کے اعتبار سے ان کو مسلمان جیسا سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کے اوپر مسلمان جیسے احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کسی مسلمان کو دارالاسلام میں اگر قتل کیا جائے خطأً تو دو چیزیں واجب ہوتی ہیں، ایک کفارہ اور ایک دیت، تو ان کو بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر کسی ذمی کو، یعنی کسی مسلمان حکومت کی کہ غیر مسلم شہری کو کوئی شخص قتل کر دے تو اس پر خطأً غلطی سے، تو اس کے اوپر بھی ایک کفارہ بھی واجب ہوگا اور دیت بھی آئے گی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 92 میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول شخص کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، تو بھی یہی حکم ہے کہ دیت مسلمۃ الی اہلہ، یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ فصیام شہرین متتابعین، کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، علم میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے۔ تیسری صورت قتل خطا کی یہ ہے کہ جو شخص خطأً غلطی سے قتل ہوا وہ کسی دارالحرب میں رہتا، یعنی ایسی غیر مسلم حکومت میں جس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس حکومت کے تحت کوئی شخص رہتا تھا، مسلمان تھا، اور کسی شخص سے غلطی سے قتل ہو گیا کہ گولی غلط چل گئی، یا مارنا کسی اور کو، شکار کو مقصود تھا اور غلطی سے گولی اس مسلمان کو لگ گئی، تو اس صورت کا حکم قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ صرف کفارہ دینا ہوگا اور دیت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن دارالحرب میں رہتا ہے، تو اس کے اوپر اسلامی احکام جاری نہیں کیے جا سکتے پوری طرح، تو اس کے لیے صرف حکم ہے کہ وہ قاتل کفارہ ادا کرے، اور دیت واجب نہیں ہے۔ تو اس کو ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر فرمایا، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو، یعنی مقتول مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دینا فرض ہے، یعنی خون بہا دینا واجب نہیں ہے۔ یہ ساری تینوں قسمیں قتل خطا کی اللہ تعالی نے بیان فرمائی، جس میں کوئی شخص دوسرے کو غلطی سے قتل کر دے۔ پھر آخر میں آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالی نے قتل عمد کی
وعید بیان فرمائی ہے. یہ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا، ولعنہ، اور اس پر لعنت بھیجے گا، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں اس آیت کریمہ میں جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی اخروی سزا بیان فرمائی گئی ہے، یعنی آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی، اور بہت بڑا عذاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. دنیا کا حکم یہاں پر بیان نہیں فرمایا گیا، وہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دوسرے کو قتل کرے تو اس کے اوپر قصاص لازم ہے، یعنی اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا. دنیا میں تو یہ حکم ہے، اور آخرت کا حکم یہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا، اور بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جہنم بھی ایسی جہنم ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب یہاں سوال بعض اوقات یہ پیدا ہوا ہے، اور مفسرین نے اس پر گفتگو بھی کی ہے کہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے کی سزا تو در حقیقت کافروں کی ہوتی ہے جو کفر کا ارتکاب کرے، لیکن کسی مسلمان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، تو اس کا عذاب تو اس کو بھگتنا ہوگا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا. پھر اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے اگر وہ صحیح معنی میں مسلمان ہوا. محض گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاتا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خالداً فیہا فرمایا کہ اگر کوئی قتل کا ارتکاب کرے، کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کرے، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کی تفسیر میں بعض حضرات مفسرین کا موقف تو یہ ہے کہ بالکل جو الفاظ قرآن کریم کے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. لہذا اور گناہ کبیرہ اور قتل کے گناہ کبیرہ میں فرق ہے کہ دوسرے گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں لے جاتے، بلکہ صرف سزا بھگتنے کی حد تک وہ جہنم میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے. لیکن قتل کا گناہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ قتل کا گناہ کرنے والا چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. بعض حضرات نے یہ موقف اختیار کیا، لیکن اکثر علماء اور فقہا اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو خالداً فیہا فرمایا گیا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، تو خلود کے معنی بعض اوقات زیادہ عرصے تک رہنے کے بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ رہنے کے بجائے زیادہ عرصے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہاں خلود سے مراد ہمیشہ رہنا نہیں ہے بلکہ طویل عرصے تک رہنا. اور دوسرے بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ خلود ہمیشہ رہنے کے معنی ہی میں ہے، لیکن مراد اس سے وہ شخص ہے متعمدن
جو قتل کر رہا ہے تو متعمدن میں دو باتیں داخل ہیں. ایک تو یہ کہ قتل جان بوجھ کر رہا ہے، غلطی سے نہیں کر رہا بلکہ جان بوجھ کر رہا ہے، مارنا ہی مقصود ہے. اور دوسرا متعمدن کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اس عمل کو جائز سمجھتا ہے، جائز سمجھ کر رہا ہے. تو اگر کوئی شخص ایک گناہ کبیرہ کو جو قرآن کریم سے جس کا گناہ ہونا بالکل واضح اور صاف اور ہے، کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے، تواتر کے ساتھ، اور اس گناہ کو گناہ سمجھا، گناہ ہونا اس کے ضروریات دین میں سے ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھے، جائز سمجھے، تو اس کو حلال اور جائز سمجھنے سے وہ کافر ہی ہو جاتا ہے. اور جب کافر ہو گیا تو پھر جہنم کے ابدی عذاب کا مستحق ہو گیا، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بہرحال اتنی بات بالکل واضح ہے کہ یہ الفاظ اور یہ وعید اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور گناہ کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائی جتنی قتل نفس کے بارے میں فرمائی، کہ کسی بھی انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا یہ بہت بڑا زبردست جرم ہے، اور اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا نہ پڑے. یہاں یہ بات بھی ذکر کر دینے مناسب ہے کہ یہ دو قسمیں تو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمائی ہیں قتل کی، قتل خطا اور دوسرے قتل عمد. ایک تیسری قسم حدیث سے معلوم ہوئی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کو شبہ العمد کہتے ہیں. شبہ العمد کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ مارنا تو مقصود نہیں تھا، لیکن کوئی آلہ ایسا استعمال کیا گیا، کوئی ذریعہ ایسا استعمال کیا گیا جس سے عام طور سے قتل نہیں ہوتا لیکن واقعتاً قتل ہو گیا. جیسے مثلا اگر کوئی شخص کسی پر گولی چلائے تو یہ گولی چلانے سے تو قتل ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ گولی چلائی، سینے پر گولی چلائی کسی کے، تو کسی کوئی دور دور کا بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا. واضح ہے کہ مقصود قتل کرنا تھا. لیکن کسی کو لاٹھی سے مارا تو لاٹھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قتل کر دیتی ہو عام حالات میں، لیکن اس نے قتل کر دیا، لاٹھی کے ذریعے اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ شبہ العمد کہلاتا ہے. اور شبہ العمد کا حکم بھی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں دیت آتی ہے جیسا کہ قتل خطا میں آتی ہے، اور دیت مغلظہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کے اندر بھی گناہ ہے، کیونکہ اس نے اگرچہ آلہ قتل کرنے والا استعمال نہیں کیا لیکن اس سے قتل ہو گیا. بہرحال اقدام اس نے ضرور کیا اور اس کو مارنے پیٹنے کا اقدام کیا، لہذا اس کا گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر دیت بھی واجب.